أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیں والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے قرآن کریم پاک و پاکیزہ کتاب جو قیامت تک کے لیے بشر کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. اس پاکیزہ کتاب میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں سارا ملک ہے اور وہی تمام اشیاء پہ قادر ہے. یعنی کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی شے نہیں جہاں پہ خدا کی قدرت نہ ہو. ہر چیز خدا کے کنٹرول میں ہے. جب چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے نصف و نابود کر دیتا ہے. کیونکہ تمام دنیا کا خلق کرنے والا وہ خلاق اکبر، وہ خالق اکبر ہے. وہ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور وہ انسانوں کے اور موت و حیات کے خلق ہونے کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے، اس کے ہدف کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا. دنیا میں مڈر گشتی کرنے کے لیے دنیا میں جانوروں کی طرح تم کو نہیں بھیجا. دنیا میں بھیجا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہارا امتحان لے اور تم میں جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور بھی بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے جس طریقے سے موت کا مزہ چکھے گا، جس طریقے سے زندگی اس کو ملی ہے، ایسے ہی امتحان کا مزہ بھی چکھنا ہے. اب ہر آدمی کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے. ہر شخص کا امتحان اس کی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب ایک بیچارہ جو فرسٹ میں پڑھنے والا ہے اس کا 10ویں کا ایگزام تو نہیں ہوگا، جو 5ویں پڑھنے والا ہے اس کا 8ویں کا ایگزام نہیں ہوگا. یعنی جس کوالٹی کا انسان ہے، جتنی بڑی روح ہے، اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا. کبھی آپ کو فقیر بنا کر آپ کا امتحان لیتا ہے، کبھی آپ کو امیر بنا کر امتحان لیتا ہے، کبھی آپ کو دولت مند بناتا ہے پھر امتحان لیتا ہے. آیا دیکھتا ہے یہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور پھر آپ کو فقیر بنا کے آپ کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ فقیر ہے، میرے علاوہ کسی اور سے مانگنے چلا جاتا ہے نہیں جاتا ہے. یعنی وہ دیکھنا چاہتا ہے جسے ایک وقت کے لیے فقیر بنایا تو یہ دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلا دیتا ہے.
تو بس یہ امتحان میں یہ فیل ہونے والا بندہ ہے۔ خدا آپ کو بھوکا رکھتا ہے، خدا آپ کو پیاسا رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے۔ اگر آپ ایسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہو، اے میرے پروردگار، پوری دنیا کا تو خلق کرنے والا ہے، آج میرے بچے بھوکے ہیں، آج میں بھوکا ہوں، اسے اتنا پسند آتا ہے جب یہ امتحان لے لیتا ہے تو آپ کی جھولی کو ایسا بھر دیتا ہے کہ آپ کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ وہ امتحان لیتا ہے، آپ کس حالت میں اس سے راضی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چیز ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بیچارہ مومن بندہ ہے، مومن شخص ہے، جو ملا بسم اللہ کیا، اس نے کھا لیا۔ کبھی روٹی ملی تو سالن نہیں ملا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کبھی سالن ملا تو روٹی نہیں ملی، سالن پی لیا۔ یعنی اس کو فارسی میں ترجمہ کیا جائے کہ باقاعدہ جو ہے کبھی شیرہ ملا، کبھی آٹا ملا، کبھی شیرہ پی لیا، صرف آٹا پانی میں ڈال کے کھا کے گھول کے کھا گیا۔ یعنی جو ملتا تھا اس پہ صبر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے ایک جگہ پر بند کر دیا گیا یا بند ہو گیا۔ اب یہ پریشان، کہے میرے پروردگار، میں اس کمرے میں بند ہوں اور تیری عبادت کرنا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی جگہ قید ہوں جہاں پہ وضو کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں پہ تیمم میں کر نہیں سکتا۔ تو کوئی اب معاملہ تیرا اور میرا ہے کہ ایک مرتبہ تم نے، اپنی زبان میں کہتا ہوں، ایک مرتبہ تم نے روٹی دی تو میں نے چپ چاپ وہ روٹی کھا لی۔ ایک مرتبہ آپ نے سالن دیا، روٹی نہیں دی تو میں نے سالن کھا لیا، روٹی مانگا نہیں۔ ایک مرتبہ مطلب تم نے ایسا میرے ساتھ کام کیا لیکن میں تیری رضا سے راضی رہا۔ اب جب میں تیری رضا سے راضی ہوں تو اب میری نماز بھی بغیر وضو والی قبول کرنا پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی جب ایسا امتحان ہے تو آج میں چونکہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو آج میری نماز بغیر وضو کی ہوگی۔ تو عزیزو، یہ واقعہ بند کمرے میں ہوا تھا، اب یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ پیران کی گلیوں میں گشت کرنے لگا۔ یہ آدمی دیکھو، یہ شیر مطلب یہ جملہ اس کا ہے کہ کبھی اسے شیرہ ملا تو کبھی روٹی نہیں ملی، کبھی آٹا ملا تو پھر شیرہ نہیں ملا۔ ایسا مشہور ہو گیا کہ یعنی خدا، آپ اگر نیک کام کرتے ہیں تو خدا آپ کی نیکیوں کو پھیلاتا ہے، آپ کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نیک کام کرتے جائیے، آپ دل میں بالکل مت رکھیے کہ یہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، آپ خالصتاً للہ کام کرتے جائیے، آپ کی نیکیوں کو خدا اجاگر کر کے رہے گا، آپ کی برائیوں کو چھپاتا جائے گا۔ تو عزیزو، یہاں پہ یہ گھبرانا نہیں کہ میں کر رہا ہوں، میری کوئی تعریف نہیں کرتا ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا موجود ہے۔ ایک دن آپ کو ایسا مشہور کر دے گا، یہ فقیر آدمی ہے لیکن پورے ایران میں اس کا نام چل رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ مومن بندہ ہے، اس کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کو نیکی کرنا ہے، آپ امتحان کے لیے آئے، اور میں نے کہا جتنے بڑے ہوں گے آپ ویسا آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحان لینے والا خالق، امتحان دینے والا بندہ، جس کوالٹی کے ہوں گے۔ اور امتحان کا سلسلہ ایسا نہیں کچھ نیا ہے، بڑے بڑے نبیوں سے لیا گیا، بڑے بڑے پیغمبروں سے امتحان لیا گیا، جتنا بڑا نبی تھا اتنا بڑا امتحان لیا گیا۔ اور پھر جو سب سے بڑا امتحان دیا، جس کے بعد امامت کی ڈگری ملی، تو اس کا مطلب امامت نبوت سے بھی بڑا ہوتا ہے، رسولوں سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی سب کچھ کرنے کے بعد اتنا خطرناک امتحان، بیٹے کے گلے پہ چھری ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے یا دوسرا آگ میں پھینک دیے گئے، یہ تمام امتحان دینے کے بعد کا اب دیکھو تم امام بن گئے، اب تمہارا عہدہ بڑھ گیا۔ یعنی یہ سلسلہ آگے سے چل رہا ہے جیسا، اور کوئی بچے گا نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بچے گا نہیں۔ اور کربلا کا منظر آپ دیکھیے، کربلا میں بھی امتحان خدا لے رہا ہے، جتنی بڑی روح ہے اتنا بڑا امتحان لے رہا ہے۔ آپ کا امتحان کربلا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوگا، اب اس سے بڑا امتحان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو امتحان دینا ہے، کبھی بھائی کے ساتھ رہ کے امتحان دینا ہے،
کبھی گھر والوں کے ساتھ رہ کے امتحان دینا ہے، کبھی والدین کے ساتھ آپ کا امتحان ہے، کبھی والدین موجود ہے تب امتحان ہے، کبھی والدین موجود نہیں ہے تب امتحان ہے، کبھی آپ کا بھائی موجود ہے امتحان ہے، کبھی موجود نہیں ہے تب امتحان ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ کا امتحان، آپ کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ اور کربلا ایک سب سے بڑی گواہ ہے، تاکہ دیکھو جو بھی امتحان دیکھنا ہے تو آ کے کربلا میں دیکھو، یہ امتحان کی کمال کی جگہ ہے۔ جہاں بھائی کو دیکھا جائے تو اخوت کمال تک پہنچی ہوئی ہے، جہاں پہ والدین کا احترام دیکھا جائے وہ بھی بلندی تک پہنچا ہوا ہے۔ یعنی نمونہ عمل ہے کہ اے میرے شیعوں، امتحان سے گھبرانا نہیں، تمہارے آقا نے اتنا بڑا امتحان دے دیا، تو آپ چھوٹے موٹے امتحان سے گھبرائیے نہیں۔ اگر ایسا امتحان آ جائے تو آنکھ بند کر کے ہمارے غم کو یاد کر لینا، یہی تمہارے امتحان کے لیے کافی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ کا کردار ہے نہیں، اگر جیسا کربلا کسی کے پاس، جن کے پاس نہیں ہے ان کے یہاں اکثر دیکھو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتے ہیں۔ کبھی امتحان ایسا ہے بھائی مر گیا آپ کا، اگر آپ کے پاس کربلا نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اٹیک آ جاتا آپ کو، والدین آپ کو چلے گئے۔ ہوتا یہی ہے، جن سے زیادہ محبت ہوئی لوگ مرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ واحد فرقہ ایسا ہے یہاں پہ ہر نمونہ موجود ہے، ہر آئیڈیل موجود ہے۔ اگر بھائی مر جاتا ہے تو اپنے بھائی پہ کم گریہ کرتے ہیں، جناب علی اکبر پہ زیادہ گریہ کیا جاتا ہے، مولا عباس پہ زیادہ گریہ کیا جاتا ہے۔ کہا کہ دیکھو امتحان آئے گا لیکن ہم تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم نے اتنا بڑا امتحان دیا۔ اور یہ سلسلہ جناب آدم سے لے کے ابھی آدم کے بیٹے ہیں حابیل و قابیل، اب یہاں سے کوئی امتحان کا سلسلہ شروع، وہ دونوں موجود ہیں حابیل اور قابیل۔ حابیل کون ہے؟ وہ بیچارے مقتول جنہیں قتل کیا گیا۔ قابیل کون ہے؟ جو قاتل ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہو، چھوٹے بچوں کے لیے نقل کر رہا ہوں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا قاتل کون ہے مقتول کون ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے اچھی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے قاتل کون ہے، کہ جو کاف سے ہوگا وہ قاتل ہوگا، یعنی قابیل قاتل ہے اور حابیل مقتول ہے، مظلوم ہے۔ اب یہ امتحان میں فیل ہو گئے، قابیل فیل ہو گیا، حابیل پاس ہو گئے۔ کیا ہوا تھا آپ کے سامنے پورا واقعہ موجود ہے کہ اس نے کہا بھئی امتحان ہونا ہے، خدا کے نزدیک قربانی پیش کرنا ہے۔ حابیل نے قربانی پیش کی، قابیل بھی قربانی لے گیا۔ اب دونوں کے عقیدے میں، دونوں کے دماغ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ حابیل قربانی لے جا رہے، کہا کہ خدا کے نزدیک قربانی دینا ہے تو دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز میری ہے، جو سب سے اچھی چیز میری ہے، کہا اسے میں قربان کروں گا۔ یعنی خدا کے لیے اگر دینا ہے تو سڑا ہوا مال نہیں چلے گا، جو سب سے اچھا مال ہوگا وہ چلے گا، حرام مال نہیں چلے گا، جو پاکیزہ مال ہوگا وہ چلے گا۔ اب کیا کیا؟ ایک دمبے کو لیا، سب سے اچھا دمبا، سب سے اچھا جو کیا بکری یا بھیڑ کا، اس کو اٹھایا، ایک یعنی سب سے خوبصورت وہی تھا، کہا اسے لے جاؤں گا، اس کو دیکھ کے میرے بابا بھی خوش ہو جائیں گے اور میرا خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ جب قابل کا معاملہ آیا، یہ کسان تھا، اتنی محنت سے میں نے زمین کا سینہ چیرا ہے، اتنی محنتیں کی ہیں، پسینہ نکلا ہے، اب یہ کیا خدا کے سامنے قربانی کرنا ہے؟ وہ جو خراب جو چاول کے دھان کے جو وہ تھے اٹے تھے، اس کو اٹھایا جس میں بہت کم چاول رہے ہوں گے، بہت کم گیہوں رہے ہوں گے، کا وہ پورا ایک گٹھرا اٹھایا جس کو جانور بھی نہیں کھاتا، وہ لے کر قربانی چلا۔ یعنی خدا کو اچھی چیز کی قربانی پسند ہے، آپ کے گھٹیا مال کی قربانی پسند نہیں ہے۔ خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ کروڑ پتی ہو کر قربانی دیجئے، کروڑ پتی ہو کر راہ خدا میں خرچ کیجئے، نہیں، آپ اگر 100 روپے بھی کما رہے ہیں وہ آپ کا 2 روپیہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہتے کہ میں کروڑ پتی ہوں گا تو خرچہ کروں گا، نہیں، خرچہ کرنے کے لیے کروڑ پتی ہونے کی شرط نہیں ہے، آپ کو بہت بڑا ہونے کی شرط نہیں ہے، ورنہ امام کبھی بھی وہ تمام خمس کا مال لے کر امام کے پاس پہنچے ہیں، لیکن امام وہ چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کو مانگ رہے ہیں کہ جو بی بی شدیدہ نے دیا ہے، پورا اونٹوں سے مال بھرا ہوا ہے، لدا ہوا 70 اونٹ ہیں مال لے کر آئے خمس کا، لیکن امام کیا مانگ رہے؟ کہا وہ جو ضعیفہ نے کپڑا دیا تھا، کہا مجھے وہ کپڑا چاہیے۔ یعنی جو ضعیفہ کا خلوص امام دیکھ رہے کتنے خلوص سے اس نے خمس نکالا ہے، تو خدا کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے،
خلوص دیکھی جاتی ہے، آپ کا مال نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے بھائی، قربانی سے آپ سیکھیے، سب سے قیمتی چیز حسین لے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ جو گھٹیا خراب چیز لے گئے تھے، غلاموں کو لے گئے تھے، نہیں، جو سب سے چہیتے تھے، جو سب سے عزیز تھے، جو خون جگر تھے کا ان کو ساتھ میں لے گئے تھے۔ خدا کو یہ پسند ہے تو ہم یہ بھی قربان کر دیں گے۔ تو آپ کو اگر خرچ کرنا ہے، اگر آپ کو نکالنا، یہ مت سوچیے کروڑ پتی ہو جاؤں گا، نہیں، آپ 2 روپے بھی نکالتے ہو 2 لاکھ کے برابر ہے۔ اب یہ دونوں لے کر گئے، قبول کس کی قربانی ہوئی؟ جناب حابیل کی قربانی قبول۔ اب جب قابیل نے دیکھا کہ بھائی امتحان میں فیل ہو گیا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے حابیل سے کہا دیکھو تم زیادہ اتراؤ مت۔ بہرحال حابیل مسکرائے ہوں گے جو بھی، کہا تم اتراؤ مت۔ اور پھر شیطان نے اس کے ساتھ کام کیا، کہا کہ دیکھو قابیل، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اب جب اس کی نسلیں آئیں گی، اس کی اولادیں آئیں گی، وہ تمہاری اولادوں پہ ہنسیں گے، اور تم بڑے بیٹے ہو، تمہیں زیادہ حق تھا تمہاری قربانی قبول ہونے کا۔ معاذ اللہ خدا نے انصاف نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی پریشان، تب پوری دنیا میں میں ہی خالی ملا ہوں امتحان لینے کے لیے، آپ کو ایسے انسان آج بھی مل جائیں گے۔ اگر کہیں گرفتار ہوتے، آسمان پہ آ کے اٹھا دی، بارے کیا میں ہی ملا ہوں اتنی مشکلات دینے کے لیے؟ اب یہ شیطانی کام ہے۔ خدا امتحان لے رہا ہے، آپ کو امتحان دینا ہے۔ امتحان میں کوئی چوچرا نہیں ہوتا ہے، چاہے دنیاوی امتحان ہو چاہے آخرت کا امتحان ہو۔ اگر آپ زیادہ ہنگامہ کیے تو کلاس روم سے باہر کر دیا جاتا ہے نہیں جو بچے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ دماغ میں کہا کہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہوا، تم تو بڑے بیٹے تھے، تمہارے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ خدا نے۔ اور ایسے ہی وہی قابل صفت انسان بھی مل جاتے ہیں، اگر کہیں نقصان ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے صاحب بڑے مشہور تھے، اچھا اتفاق یہ تھا جب بھی ان کے یہاں کھیت کی کٹائی ہوتی تھی بارش ہو جاتی تھی، اور اسی وقت وہ سنت کہتے تھے بس تو برس لے، مجھے معلوم ہے کہ آج میرا کھیت کٹا اس لیے برس رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یعنی خلیان میں باہر چلے جاتے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے پتہ ہے آج فلانے کا کھیت کٹا ہے، کہ آج برسے گا بھی، یعنی خدا سے معاذ اللہ لڑائی، کہ پوری دنیا میں میں ہی ملا ہوں، جب میرا کھیت کٹتا ہے تو بارش ہوتی۔ تب یہ اس کے دماغ اس کا پھر گیا، کہا کہ دیکھو حابیل، اگر اس سے بچے آئے تو یہ اپنی قربانی پہ فخر کریں گے، تم ایک کام کرو، ان کی نسلیں نہ بڑھنے جو ان کو ابھی تمام کرو۔ اور وہ جو شبہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ حقدار ہوتا ہے، یہ اول وقت سے جناب آدم کے دور سے باطل ہو گیا۔ یہ جو ابراہیم، جو یہ قابل سوچ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں تو مجھے خلیفہ بننا چاہیے، پہلے ہی خدا نے اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، کہ عمر کے بڑھنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا ہے، کوالٹی ہونا چاہیے، صلاحیت ہونا چاہیے۔ قابل کو ہٹا کے بتایا خدا نے، دیکھو اے لوگو، ایک زمانہ جب ایسا آئے گا، میرا آخری نبی آئے گا، وہاں پہ بہت سارے بوڑھے آئیں گے کہ ہم تو بوڑھے، ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو خدا نے پہلے صاف کر دیا کہ تمہارا بوڑھا ہونا خلافت کا حقدار نہیں بناتا، ورنہ قابل کو پہلا خلیفہ بنانا چاہیے تھا، تو چونکہ کوالٹی نہیں ہے تو تمہارے بڈھے ہونے سے۔ اور بہرحال ایک صاحب جب بن گئے اور بننے کے بعد اپنے پدر گرامی کے پاس گئے، کہا بابا جان میں خلیفہ بن گیا۔ کہا خلیفہ تجھے کس نے بنایا؟ کہا لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا۔ کہا کس بنا پہ بنایا؟ کہا چونکہ سب سے بزرگ میں تھا، سب سے بوڑھا میں تھا، تو مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ باپ کہتا ہے اگر بڑھاپے کی بنا پہ خلافت ملتی ہے، میں تو تیرا باپ ہوں، مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی باپ تو زندہ ہے، اگر بزرگ ہونے پہ کوئی چیز ملتی ہے، نہیں، خلافت پہلے سے ہی خدا نے۔ اور بہرحال اتنا نیچے خلافت کا لفظ آ گیا کہ لوگوں نے کہاں کہاں وہ لفظ کا استعمال کرنا شروع، کبھی نقل کروں گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی در اہل بیت سے اگر خلافت ہٹ جائے تو جہاں خدا یہ لفظ خلافت یہ خدا کا کہا ہوا لفظ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم روئے زمین پہ
خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اگر یہ خدا سے ہٹ جاتا ہے، ذر اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے، تو آج کے دور میں حجاموں کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حجام کا جب خلیفہ ادھر آؤ، تم سے کام ہے۔ تو اگر اہل بیت سے کوئی ہٹتا ہے تو وہ لفظ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ معمولی لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے یہ صاف کر دیا کہ قابل تمہارا بڑا ہونا، تمہارا عمر میں زیادہ ہونا خلافت کا حقدار نہیں بناتا، کوالٹی ہونا چاہیے۔ تو عزیزوں یہ امتحان شروع ہوا، اور پھر امتحان میں حابل پاس ہوئے، اور جب یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آگے سب نے بیان کرتا ہوں۔ اس نے قتل تو کر دیا تاکہ آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی یاد رہے، قتل تو کر دیا، لیکن اب پریشان ہے کہ دفن کیسے کروں۔ کہتے ہیں جناب حابل کے جنازے کو اپنی پشت پہ ڈال کے جنگل جنگل گھومنا شروع کر دیا کہ اگر بابا کو معلوم ہوگا تو خیر نہیں، جناب آدم کو معلوم ہوگا تو اچھا نہیں ہے۔ اور پریشان ہے، رو بھی رہا ہے کہ مار تو دیا، اور جب ہوش میں آئے گا تو غلط ہو گیا، کندھے پہ ڈال کر جنگل جنگل گھوم رہا ہے۔ جب خدا نے دیکھا جناب حابل کو اس طریقے سے لے کے گھوم رہا ہے، قرآن کی آیت کے، تو خدا نے کوے کو خلق کیا۔ وہ کوا آیا، آنے کے بعد ایک کوے کو جس نے دفن کیا۔ ایک مرتبہ جملہ کہتا، قرآن کے جملے ہیں کہ میں کتنا کمزور آدمی ہوں، میں کتنا عاجز آدمی ہوں کہ میں کوے جیسا بھی عمل نہیں کر سکتا۔ کوے نے دفن کیا۔ ایسے حابل کو دفن کرنے کے بعد جب واپس آیا، حضرت نے کہا کہ حابل بھی تمہارے ساتھ ہے، تب میرے حوالے تھوڑی کرے گئے، اور منہ بنا کر چلا گیا۔ تو جانے گرامی کہنا یہ ہے کہ امتحان آپ کا ہونا ہے، چاہے آپ آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی نسلیں ہیں۔ ہمارا آج وہ قابل و قابل کا امتحان ہو رہا ہے، اب پھر کل شیش کا امتحان ہوگا۔ اس طریقے سے امتحان ہوتے رہیں گے، اور جیسا امتحان ہوگا ویسا آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ آئیے پھر امتحان کی کیونکہ معاملہ ہے لیبلوکم، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور آزمائش کرنے کے بعد جب آزمائش کریں گے ظاہر سی بات اس کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ جب آدمی کا امتحان ہوتا ہے اس کو درجہ ملتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جناب ابراہیم مشہور پیغمبر ہے، سب سے بڑے نبی کہا جائے اپنے زمانے کے، ان کا امتحان کیا؟ 120 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 120 سال کے ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہے، نبی خدا ہے، خلیل اللہ ہے، مگر اولاد نہیں۔ جناب سارہ نے کہا آپ دعا فرمائیے، اب تو چونکہ آپ نبی ہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے، آپ کی نسلیں چلنا چاہیے، ایک نبی تو آپ کی نسل میں ہونا چاہیے۔ جناب سارہ کا اصرار بڑھا، اور میرا خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اور پھر اصرار کی بات کی، ابھی دعا کی بات نہیں کہا تم دوسری شادی کر لو۔ کس نے کہا؟ جناب سارہ نے۔ جناب سارہ کون ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بہن ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی ماں ہے۔ اتنی نبوتوں کے حصار میں جناب سارہ تربیت یافتہ ہے، یعنی پروان چڑھی، اتنی بڑی بات معظمہ ہے، اور زمانے کی سب سے کہتے ہیں کہ کردار کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پاکیزہ خوبصورت۔ اب جناب سارہ بھی 95 تک تو پہنچی گئی، جناب 120 سال کے جناب ابراہیم ہیں تو سارہ بھی 90 کراس کر چکی ہے، 95۔ کہا کہ اگر ایسا ہی رہا، میں ذرا گزارش کرتا ہوں بچوں سے قریب آ جائیں تھوڑا سا، اور جو بوڑھے ہیں بیچارے وہ ٹیک لگائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن جوانوں سے گزارش ہے وہ قریب آ جائیں۔ آج لگ رہا ہے کہ تھوڑا تعداد کم ہے بارش کی بنا پر، یا یہ کہ سب علم سجانے میں مصروف ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے، امتحان کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر 8 سال اولاد نہ ہو، جو مائیں ہوتی دوسری شادی ہونا شروع کر دیتے، بہرحال وہ عمر کے اعتبار سے ہے، اور چینی کو ہی ہونا شروع ہے، اور بچے نہیں ہوئے، یہ ہے پوری پرابلم اس عورت میں ہے نہیں۔ سب سے پہلا حملہ عورت کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ بھائی دونوں تو میاں بیوی ہیں، اس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر پرابلم ہو۔
آپ ہمیشہ عورت پہ ہی انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ انسان اتنا گھٹیا ہو چکا ہے، یہ سب سے پہلے انگلی اٹھاتا ہے عورت کے اوپر۔ کہا بھائی اپنا بھی چیک اپ کراؤ، بار بار وہ کسی کو خاتون کو نہیں، بھائی چیک اپ پہلے اپنا تو کرا، تب تو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے کون گڑبڑ ہے۔ اب جناب سارہ کا تجسس، مطلب اب یہ ہوا کہ یہ نبی خدا ہے، اگر انہوں نے شادی نہ کی اور مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ نبوت کا سلسلہ رک جائے گا، کہ نبوت کو جانتی تھی، نبوت کو پہچانتی تھی، نبی کے گھرانے میں پروان چڑھی تھی، یعنی ایسی خاتون تھی جو سوال آتا نہیں ہے جو یعنی وہ کون سی بیوی ہے جس کا شوہر بھی نبی ہے، جس کا بیٹا بھی نبی، جس کا باپ بھی نبی، جس کا بھائی بھی نبی، وہ واحد جناب سارہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اتنی پاکیزہ خاتون ہے۔ کہا ہے پیغمبر خدا، اے نبی خدا آپ شادی کر لیجیے۔ کہا کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا، میں جب تک آپ موجود ہیں، اتنا چاہتے تھے جناب سارہ کو، کہا جب تک آپ میں شادی نہیں۔ لیکن سارہ کو الگ تکلیف تھی، کہا کہ اگر بچہ نہ ہوا اور عمر اتنی ہو گئی ہے تو نبوت کا سلسلہ رک جائے گا، زبردستی کہا کہ ہم آپ کی شادی کرائیں گے۔ کہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ تمہارا اصرار ہے اس بنا پہ میں راضی ہو رہا ہوں۔ یعنی جناب ابراہیم نے بڑے وعدہ وعید کے لیے، آسانی سے شادی نہیں ہوئی تھی، جناب سارہ نے کئی شرائط رکھی تھی، کہا کہ دیکھو میری بات پہ عمل کرو گے، جو میں کہوں گی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ نکاح سے پہلے شرطیں تھیں، اسی بنا پہ جناب ابراہیم کو قبول کرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ شادی نہ کرتے، لیکن چونکہ نکاح سے پہلے وعدہ کر چکے تھے، جناب سارہ کا جو میں کہوں گی وہ ماننا پڑے گا، اس بنا پہ شادی ہوئی تھی جناب ابراہیم کی۔ اب کہا بھائی شادی کر لو۔ اب جناب سارہ کی ایک کنیز جناب ہاجرہ، کون ہے؟ ہاجرہ کنیز ہے۔ کس کی کنیز ہے؟ جناب سارہ کی کنیز ہے، اور مصر کی رہنے والی ہے۔ اب جناب سارہ نے کہا کہ یہ کنیز ہے، بہت ہی مومنہ کنیز ہے، پاکیزہ کنیز ہے، اے ابراہیم کا اس سے شادی کرو۔ جناب ابراہیم نے کہا نہیں، چونکہ آپ کہہ رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل الزام لگا دو کہ ابراہیم اپنے سے اپنے من سے شادی کر لیں۔ کہا یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو، اور جناب ہاجرہ کی شادی کر دی گئی۔ اور شادی کرنے سے پہلے چونکہ بیوی تھی جناب سارہ، بہرحال کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ مطلب اس کو اپنی سوتن لے کر آئے یا دوسری بیوی لے کر آئے۔ کہا کیا کیا جناب ہاجرہ کے ساتھ، تاکہ ابراہیم ان کو زیادہ نہ مانے، یعنی ابراہیم کی محبت ہاجرہ سے زیادہ نہ ہو، تو کیا کیا جناب سارہ نے؟ کہا ان کے کان میں سوراخ کر دیا۔ کیا کیا؟ ان کے کانوں میں سوراخ کر دیا، ان کی ناک میں سوراخ کر دیا۔ انہوں نے سوراخ کیا تھا یہ تاکہ وہ خوبصورت نہ دکھائی دے، بس ایک بچہ پیدا ہو جائے اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب دیکھیے قدرت کا کرشمہ، جہاں سوراخ کیا تھا کانوں میں اور ناک میں، آج وہی عورتوں کے لیے زینت کا سبب بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی سوراخ کیوں کیا تھا؟ یعنی کیا تاکہ پسند نہ آئے، بس ایک بچہ ہو جائے کافی ہے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ، یعنی سارہ کے جب وہ سوراخ کان پہ ہو گئے، اب چیزیں اس میں پہن لی گئی تاکہ خراب لگے، خدا وہ حسن میں تبدیل ہو گئی۔ اب بہرحال 120 سال کے بعد جناب اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اب سوچئے کتنی محبت ہوگی جناب اسماعیل سے، یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے، اس کے بعد جناب اسماعیل پیدا ہو گئے۔ سب امتحان چل رہا ہے ابراہیم کا کہ دیکھو 120 سال ہو گئے، خدا نے شکوہ نہیں کیا، خدا شکایت نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ شکوہ مت کریے، دعا کرتے رہیے، بلا کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے رہیے۔ شکوہ خدا کو پسند نہیں ہے، شکایت خدا کو پسند نہیں ہے۔ آپ یہ مت بولیے کہ ارے سر میں ہی ملا ہوں، میں تو طرف پیغمبر خدا ہو گئے، وہ 120 سال ہو گئے بیچارے، آج تک شکوہ نہیں کیا کہ مجھے ابھی بچے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بہرحال جناب اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب جناب اسماعیل پیدا ہو گئے، باتوں جلدی ختم کر رہا ہوں، جناب اسماعیل جب پیدا ہو گئے تو جناب سارہ کے بارے میں بشارت آئی، کہا کہ ہم سارہ سے بھی تمہیں ایک بیٹا دیں گے۔ اب جب جناب ابراہیم نے سنا تو سجدہ شکر کیا کہ یہ تو ہاجرہ سے جناب اسماعیل ہے، کہا سارہ سے بھی کوئی بچہ ہوگا۔ اب جناب سارہ سے بھی بچہ ہو گیا جسے جناب اسحاق کہا جاتا ہے۔ کہا جب دونوں بچے ہو گئے، اب جناب چونکہ اسماعیل بڑے ہیں،
ایک مرتبہ کا ایسا وقت آیا، دونوں بیویاں گھر میں ہیں، ایک کنیز ہے ایک مالکن ہے۔ کہتے اسماعیل زانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا کیا جناب اسحاق جناب ابراہیم کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اسماعیل آئے، ایک مرتبہ اسحاق کو ہلکا سا دھکا دیا اور زانوں پہ بیٹھ گئے۔ کہ یہ منظر سارا نے دیکھ لیا۔ کون سارا؟ جو مالکن ہے ہاجرہ کی، کا دیکھا اسماعیل آئے اور جناب اسحاق کو دھکا دے کر بابا کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب جب جناب سارا نے دیکھا، اب یہ نبی کی بیوی ہو کر کے برداشت نہ کر پائی، کہا دیکھو ابراہیم، شادی تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اولاد تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اب مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ ہاجرہ کا بیٹا میرے بیٹے کو اس طریقے سے ہٹا کر بیٹھے۔ اب امتحان ہے، اتنی بڑی بیوی ہے مگر امتحان ہو رہا ہے۔ اب یہاں بیٹے کی اتنی محبت ہے کہ اسماعیل سے بھی کہا اسماعیل اس طریقے سے میرے بیٹے کو دھکا دے کر بیٹھ گئے، اب مجھے برداشت نہیں ہے، اب ہم ایک چھت کے نیچے رہ نہیں سکتے، ہم ایک چھت کے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کا دماغ تو خراب ہوا ہوگا، کہا زبردستی شادی کروایا، اب میں نے شادی کر لیا، اب بچے ہو گئے، اب یہ نیا بوال۔ اگر آج کا انسان ہوتا تو اس کا دماغ کا چپ ہو جائے، ایک آدھ ہاتھ تو اٹھا ہی لیتا، کہا کہ پھنسا کے مجھے جو ہے پھر اب۔ لیکن جناب ابراہیم نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، کہا ابھی یہ بچوں کو میں ایک چھت کے نیچے ہم نہیں رہ سکتے، کہا ان بچوں کو لے کر چلے جاؤ۔ اگر حکم خدا ہوا ابراہیم لے کے جاؤ بچوں کو مکہ کی طرف، اور ایسی جگہ لے گئے۔ کہنے کا بھائی آپ ایک نقطہ بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اتنی پاکیزہ بیوی ہے، اتنی معظمہ بیوی ہے، لیکن اس رشتہ داری کے رشتوں کو برداشت نہ کر پائی۔ پوری کائنات میں اگر کوئی مکمل خاتون ہے جو کمال تک پہنچی ہوئی ہے، جو ہر رشتے میں کمال تک پہنچی ہوئی ہے، وہ سیدہ کائنات کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد آج تک جناب سیدہ کی زبان پر شکوے کا لفظ نہیں آیا، آج تک اپنے شوہر سے کچھ مانگا نہیں، آج تک شوہر سے ایسے کلام نہیں کیا۔ یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، سیدہ کائنات کے علاوہ کوئی کامل خاتون آئی ہی نہیں۔ اب یہ لے کے گئے جناب ابراہیم، اب ابراہیم کا امتحان ایک ہی ہے، اب وادی زیزر میں چھوڑ آئے، اور کتنے سارے امتحان ہیں، آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایسی آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزمائش کیسے ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہونی ہے، کس اعتبار سے ہوگی وہ خدا جانتا ہے۔ بس ذہن حاضر ہونا چاہیے کہ آیا امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کا بچہ نالائق ہو گیا ہے، ایک مرتبہ آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، یہ سب امتحان کی گھڑیاں ہیں، یہ خدا پہ ڈال بس مالک تو ایسا امتحان لینا جیسا ہم امتحان دے پائے، یہ دعا خاص کرنا چاہیے۔ تو عزیزو ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا، یہ امتحان سے نکلے، اور سارے امتحان ابراہیم کے ہیں، کہ اتنے امتحان دینے کے بعد اب ڈگری ملتی ہے، کہ آپ گئے آگ میں چلے گئے، آگ میں پھینک دیا گیا۔ پوری داستان پتہ ہے آپ کو، میں پھر آتا ہوں تاکہ دیکھو رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے، رائے خدا میں اپنے کو، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہو چاہے جسم کے اعتبار سے ہو، تو بہت زیادہ آپ کو لکھپتی کروڑ پتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اب جتنے بھی پوری دنیا کے جانور تھے سب نے فریاد کرنا شروع کی، اے میرے اللہ، تیرا پیغمبر خدا آگ میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں اسے بجھانے کی اجازت دے۔ ہاتھی ہے، شیر ہے، جتنے بھی وحشی درندے جانور ہیں، انسانوں کو چھوڑ کر جتنے حیوان ہیں جس دھرتی کے اوپر، سب نے خدا سے دعا کی، میرے پروردگار تیرا خلیل آگ میں ہے، ہمیں اسے بچانے کی اجازت دے دے، ہمیں اسے اس آگ سے نکالنے کی اجازت، ہمیں اس آگ کو بجھانے کی اجازت دے دے۔ اب سوچیے اب ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، اب وہ فریاد کر رہا ہے، وہ زیادہ حقدار تھا بجھانے کا۔ خدا نے کہا نہیں، ہاتھی کو منع کیا، تم نہیں جا سکتے۔ اور اس سے اور بڑے بڑے جانور تھے، کہا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ پورے جانوروں میں سے جو تاریخ نے لکھا، ایک چھوٹا سا مینڈک یا باجنا کبوتر کا، وہ مینڈک نے کہا میں بجھانا چاہتا ہوں۔
خدا نے صرف میڈک کو جانے کے لیے اجازت دی، کہا تم جاؤ، یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے ہمارے یہاں بہت بڑا ہونا معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں خلوص معیار ہے۔ ہم اس میڈک کے ایک قطرے پانی کو بھی تاریخ میں ثبت کر دیں گے اور ایک کروڑپتی کے ایک پیسے کا بھی شمار نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر دکھاوے سے ہے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر دیجئے تو کم سے کم آدمی میڈک سے تو کمزور نہیں ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو امتحان ہے جہاں ابراہیم کا امتحان ہے آگ میں کہ کسی سے نہ مانگے، وہی انسانوں کا بھی امتحان ہے کہ نبی خدا آگ میں اسے نکالا جائے، وہیں پہ امتحان ہے جانوروں کا، یعنی پورے جانور اس طریقے سے جرے فریاد کر رہے ہیں اے میرے اللہ تیرا خلیل آگ میں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، اب آئیے نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بہرحال جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کہا جب ابراہیم آگ میں چلے گئے تاکہ آپ کو تھوڑا مزہ بھی آ جائے، کہا ابراہیم آگ میں چلے گئے تو بالکنی سے وہ نمرود کھڑا ہوا، اس کا وزیر کھڑا ہوا، دور سے دیکھ رہے۔ اب ظاہر اس زمانے میں دوربین تھی نہیں معلوم، بہرحال سب کے سب آگ میں ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم آگ میں تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں، آگ میں موجود، خدا سے مرتبط ہے، خدا سے رابطہ ہے، اور وہ جبرائیل آئے، پوری داستانہ کو پتہ ہے۔ کہا جب اس کی بیٹی نے دیکھا یا اس کی کسی خاتون نے دیکھا جو نمرود کے رشتہ دار تھی کہ ابراہیم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ابراہیم جب چلے آئے تو آنے کے بعد ابراہیم سے کہتی ہے کیا تم مجھے اپنا دین سکھا سکتے ہو، کیا تم مجھے اپنا دین بتا سکتے ہو؟ یعنی نمرود کی بیٹی ہے، اگر صحیح راستہ دیکھ لیتی ہے تو نبی کی زوجہ بن جاتی ہے۔ تو یہ پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، دنیا کے جتنے نمرود رہے ہیں نبیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کا نام علیزہ یا عاتقہ کے نام سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد اتنا بڑا امتحان ابراہیم کا، اور پھر سب سے بڑا امتحان گلے پہ چھوئی رکھنے، یہ سب امتحان دے کر اب جب کامیاب ہوئے تو کیا سر ملی کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ اور جناب اسماعیل نے امتحان دیا، وقت تمام ہو گیا، جناب اسماعیل نے امتحان دیا، جناب ہاجرہ نے امتحان دیا۔ اچھا بیوقوفی ہے نہیں، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، ابھی آپ اپنے بال بچوں کو لے کر ایک ریگستان میں چھوڑ دیجئے، وہاں سے چھوڑ کر واپس آئیے، آپ کو قوم قبیلے والے مار ڈالیں گے، ہمیں تم بچوں کو کہاں چھوڑ کر چلے آئے؟ لیکن ابراہیم نبی خدا ہے، کہا وادی غیر ذی زر، ایسی وادی جہاں پہ حیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہاں چھوڑا؟ مکہ میں لا کے چھوڑا، خانے خدا کے پاس لا کے چھوڑا، عزیزو خانے خدا کے پاس لا کے چھوڑا، جہاں پہ حیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب امتحان ابراہیم کا ہو گیا، اب امتحان ہاجرہ کا ہے، یعنی ہمیں بھی امتحان دینا ہے۔ لیکن کربلا سب سے بڑی امتحان کا تھی ہمارے لیے، تو بہت بڑی، اس وقت تو کربلا تھی نہیں، ان کے نمونہ نہیں تھا، ہمارے نمونہ ہے کہ ہمارے اگر امتحان ہو تو بس ہم کربلا پہ دیکھ کے اپنے امتحان کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اپنا کردار دیکھ لیں، کربلا کو دیکھ لیں۔ اب یہ ہاجرہ کا امتحان، اب بہرحال شدت ہے، گرمی ہے، پیاس لگی، بچہ پانی کی تڑپ رہا، اب ہاجرہ جو ہے جاری گئی پانی کے لیے، کیونکہ دور سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ روڈ کے اوپر پانی ہے، جسے سراب کہا جاتا ہے۔ جب گرمی زیادہ ہو، بہت شدید ہو، آپ بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو فور ویلر، آپ کو لگتا ہے کہ روڈ پہ صرف پانی ہی پانی ہے، جبکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ سراب ہوتا ہے، وہ پانی کی جیسا ہوتا ہے۔ ہاجرہ کو یہ محسوس ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی پانی وہاں موجود ہے، جب صفا پہ جاتی تھی تو وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، پھر مروہ کی طرف دیکھتی تھی، اور پھر جب مروہ کی طرف پانی دکھتا تو وہاں دوڑتی تھی۔ اس طریقے سے صفا و مروہ کے درمیان ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے، اور جب 7 مرتبہ ایسا ہوا اور جب پھر واپس بچے کے قریب آئی تو دیکھا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو کیا ہوا؟ ایڑیوں کے نیچے سے پانی بہنے لگا، جسے آپ زمزم کہتے ہیں، زمزم یعنی زمزم کا پانی بہنے لگا، اور جب یہ پانی شدت سے نکلنے لگا تو جناب ہاجرہ نے کیا کیا؟ مٹیوں کو جمع کیا، اس مٹی کو جمع کر کے اس کی میڑ بنائی اور جملہ کہا پانی سے زم زم، یعنی ہے پانی تو زم، یعنی رک جا،
علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی زمزم کی جگہ بہت ہی مشہور خطیب سرکار مدنی صاحب کے نام سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ زمزم تو کہا نہیں، کہا جم جم کا پانی وہیں جم گیا۔ آج پوری کائنات اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور جب حج کرنے جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی نام رکھا ہوا ہے کس کا؟ جناب حاجرہ کا، زمزم یعنی رک جا، وہ پانی رک گیا۔ آج وہ پانی پوری کائنات جب حج پہ جاتی ہے زمزم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایک ماں کی کاوشوں کا، ایک ماں کی دعا کا اثر یہ تھا، ایک بیٹے کے لیے جو نبی خدا ہے کہ جب انہوں نے دوڑ لگائی، آج وہ کیا ہوا ہے 7 مرتبہ اگر حاجی نہ دوڑے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ حج کرنے جاتا ہے، اگر وہ 7 مرتبہ نہ دوڑے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اے عزیزو، حاجرہ نے اتنا چھوٹا سا امتحان دیا جس کے لیے پوری کائنات پہ واجب ہو گیا کہ جب حج پہ آئیں گے تو 7 مرتبہ دوڑنا ہوگا۔ ہاں عزیزو، ذرا کربلا والوں کا امتحان دیکھیے۔ اب ایسا کیا ہے کہ حاجرہ کے ایک کام پہ پوری دنیا اس کو انجام دے رہی ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، تو یہ عدل الہی کے خلاف ہو جاتا اگر خدا ہمیں محرم نہ دیتا۔ یعنی محرم دے کے یہ بتا رہا ہے دیکھو حاجرہ کا بدلہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، ہم مومنی کے لیے ایک محرم تو دے ہی سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حج تمام مسلمان مومن کرتے ہیں، وقت زیادہ ہوگا نہیں اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا۔ عزیزو، حاجرہ نے صحیح کی اور اس طریقے سے کہ بیٹے کی محبت میں، بیٹا پیاس کی شدت میں مبتلا ہے، جا رہی ہیں آ رہی ہیں۔ اب جب گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایڑیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ میں وقت کو چونکہ کل تفصیل زیادہ دیر مجلس ہو گئی ہے تو آج تھوڑا سا وقت کو کم کرتے ہوئے انشاءاللہ اسی کو کل آگے بڑھاؤں گا، یہ بات کو مکمل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ابھی چھوٹے تھے تو خدا نے پانی ایڑیوں سے نکلنے لگا۔ بڑا اچھا شعر کہا کسی شاعر نے، کہا کہ زہرا و مرتضیٰ کا دلارا ہے دشت میں، زہرا و مرتضیٰ کا دلارا ہے دشت میں، زخموں سے چور چور اور پیاسا ہے دشت میں، زہرا و مرتضیٰ کا دلارا ہے دشت میں، زخموں سے چور چور اور پیاسا ہے دشت میں۔ اے آسمان تیرے فرشتوں کو کیا ہوا، اے آسمان تیرے فرشتوں کو کیا ہوا۔ اے عزیزو، بڑا اچھا یہ شعر بیانی غم کے لیے بیان کیا ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اے عزیزو، اسماعیل نے ایڑی رگڑی ہے تو زمزم نکل آیا ہے۔ آئیے کربلا کے میدان میں جیالوں کو دیکھیے، ارے کوئی جوان ایک اور ہے جو لگتے جگر ہے، جو دل بندے حسین ہے، جو اس طریقے سے اتنی محبت ہے جناب علی اکبر سے، آج وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اے آسمان تیرے فرشتوں کو کیا ہوا، ارے یہ سب سے عزیز ترین بیٹا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر کا مصائب پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اے عزیزو، یہ وہ شہید ہے جو ابھی کڑیل جوان ہے اور اتنا محبوب ہے۔ ارے جناب سیدہ اتنا مچاہتی ہیں، دادی ہیں جناب سیدہ، علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ایک خطیب نے ایک مرتبہ حرم امام حسین میں جناب علی اکبر کے مصائب کو پڑھنا شروع کیا، اور جب مصائب پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے گیا، اے عزیزو امام حسین گریہ کنا اور اس خطیب کے خواب میں آتے ہیں، کہتے اے خطیب اب کبھی آنا تو شب جمعہ میرے بیٹے اکبر کا مصائب نہ پڑھنا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اے عزیزو، حسین سر کو پیٹتے ہوئے خطیب کے خواب میں آ گئے ہیں، اور آنے کے بعد کیا جملہ کہتے ہیں، اے خطیب دیکھو شب جمعہ آنا تو تم میرے بیٹے اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ اور ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھ جوڑ
چھوڑ دیے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، کیا جناب علی اکبر کے مصائب میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اے عزیزو بہت گریا کرو گے، اتنے چہیتے ہیں دادی کے علی اکبر، کہتے ہیں امام حسین اے خطیب، ارے جب سے تو نے اکبر کا تذکرہ کیا ہے، ارے میرے مادر گرامی، ارے اسی وقت سے بے ہوش ہے، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ اے خطیب، ارے جب تو نیزے کا تذکرہ کرتا ہے، جب تو مسائل پڑھتا ہے، ارے میری مادر گرامی بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شب جمعہ ارے وہ حسین سے ملنے کے لیے کربلا آتی ہے۔ حضرت اللہ، اے عزیزو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اے عزیزو بہت غم، بہت بڑا غم ہے حسین کے لیے۔ جناب کڑیر جوان ہے، 18 برس کا سن ہے، آج تک اکبر نے بابا سے کچھ نہیں مانگا، یعنی حسین متمنی رہے ہوں گے کاش میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگ لیتا۔ ہاں عزیزو، اتنے چہیتے ہیں، اور دیکھیے عجیب مسئلہ ہے کربلا کا، یہ امام حسین کی چہیتے نہیں ہے تو بیٹے لیلا کے، لیکن زینب انہیں اپنا بیٹا کہتی ہے، انہیں پالنے میں جناب زینب کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اس طریقے سے پروان چڑھایا۔ اے عزیزو، جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور علی اکبر بابا کے پاس آئے، اے میرے بابا جان اب اکبر کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، ارے جوان بیٹا ہے، ارے جن کے بیٹے ہیں اگر ذرا سا بیمار ہو جاتے ہیں، ارے تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، ارے باپ کو چین نہیں ملتا، ارے ماں رات بھر جاگتی رہتی ہے، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو باپ سے پہلے ارے ہاسپٹل میں ماں دوڑی چلی جاتی ہے، کبھی اس ہاسپٹل جاتی ہے، کبھی اس ہاسپٹل جاتی ہے، جبکہ اکبر کے برابر بیٹا نہیں ہے۔ ارے یہ ایسا بیٹا ہے کہ ہر کربلا والی جو ماں ہے وہ اکبر کو چاہ رہی ہے۔ اے عزیزو، جب بابا سے تذکرہ کیا، اے بابا اب مجھے دیکھا نہیں جاتا، ارے حبیب چلے گئے اور مسلم چلے گئے، ارے قاسم چلے گئے، ابھی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، اے کہا میرے لال اکبر، کہا دیکھو تمہارے اوپر میرا حق تو ہے، لیکن میں سے زیادہ ارے تمہاری پھوپھی اماں کا حق ہے۔ اے عزیزو، اکبر کے لیے بڑا سخت تھا، کہتے پھوپھی اماں کے پاس آئے اور اس طریقے سے کلام کرنا شروع کیا۔ علماء پڑھتے ہیں، اے پھوپھی اماں آپ یہ بتائیے تمہیں زہرا کا لال زیادہ پیارا ہے یا حسین کا لال زیادہ پیارا ہے؟ ایک مرتبہ زینب طرف گئی ہوں گی، اے اکبر ارے تم کون سا حوالہ دے رہے ہو؟ ارے میرا ماں جائے گا مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اے عزیزو بیر خیر اجازت دے کر اکبر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن بیویاں ہیں اتنی محبت دکھا رہی ہیں، اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دے رہی ہیں، ارے کبھی ماں آگے بڑھ جاتی ہے، کبھی بہنیں آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی پھوپھیاں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کہا اے اکبر، کہتے اکبر بہرحال رخصت ہو کر امام حسین کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد امام کے سامنے گھوڑے پر سوار ہوئے یا امام نے سوار کیا، کہتے ہیں اس طریقے سے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ اکبر نے احساس کیا کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اے عزیزو، کسی جوان کو منظر خدا نہ دکھائے، کہتے ہیں اکبر جب گھوم کر دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف باپ ہے جو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پیچھے آ رہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے اترے، اے بابا جان ارے آپ نے تو اجازت دی ہے، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے اور وہ جملہ کہتے ہیں میرے لال اکبر ارے تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں سمجھ میں آتا ارے جوان بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ حضرت اللہ، اے عزیزو، اکبر معرکہ کارزار میں پہنچے اور جنگ کرتے جاتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے مرتبہ واپس آتے ہیں اور بابا سے کہتے ہیں اے بابا جان آج جوان بیٹا ہے اور زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہا ہے، کہتا ہے اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر مجھے ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتاتا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ اے عزیزو، حسین طرف گئے، اے میرے لال اکبر ارے مانگا تو کیا مانگا؟ اے میرے بیٹے یہ باپ ناتوان ہے کہ اپنی زبان کو بیٹے کی
दफा मुंह में रख दिया। कहते अकबर ने फौरन ज़बान को खींच लिया। ए बाबा जान, अरे आपके गले में तो और भी कांटे पड़े हुए हैं, आपकी ज़बान तो और सूखी है। ए अजीजों, कहते हैं कि मार गए कारज़ार में पहुंचे, और ये हकीकत बात नक़ल कर रहा हूँ मैं अपनी माँ बहनों के सामने ये बयान कर रहा हूँ कि जिनके जवान बेटे हैं, ये अजीजों जवान बेटे आंखों के नूर हुआ करते हैं, वो आंखों की बीनाई होते हैं। अगर खुदा ना करे और ये गम कोई जवान बेटे को ऐसा ना हो, ना किसी माँ के पास हो कि उसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए। ये अजीजों, जब किसी का जवान जाता है तो माँ बाप की आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों की बीनाई चली जाती है। और माँ तो कितने अरमान रखती है, जब बेटा 18 साल का होता है वो कितने अरमान सजाए रहती है। अरे बेटा बड़ा होगा, हम उसके लिए दुल्हन लेकर आएंगे, हम उसकी शादी करेंगे, हम उसके लिए मेहंदी निकालेंगे, हम उसके लिए ये रस्म करेंगे, उसकी तमन्ना बढ़ती जाती है। लेकिन अगर जवान बेटा, अगर किसी माँ को मालूम हो अरे ये मरने के लिए जा रहा है, अरे उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ए अजीजों, उलमा बयान करते हैं, अरे अकबर जंग करते जाते हैं और जंग करते करते अरे एक शकी ने इस तरीके से हमला किया, जनाब अली अकबर के सर पे लगा। ए अजीजों, जैसे ही ये तलवार सर पे लगी, अरे सर दो पारा हो गया। अरे एक मर्तबा आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी सलाम। अभी तक जो आवाजें आ रही थी, ए मौला हमारी मदद को आइए, ए आका हमारी मदद को आइए, लेकिन कड़ियल जवान ने आवाज दी है, ए बाबा जान मेरा आखिरी सलाम लीजिए। ए अजीजों, कहते हुसैन की आंखों से नूर चला गया। अरे अकबर नहीं गया, मेरे सीने से दिल गया। ए अजीजों, इस तरीके से कमर को पकड़े हुए का इस तरीके से मक्तल की तरफ हुसैन दौड़ रहे हैं, जैसे एक शिकार, जैसे बाज अपने शिकारी की तरफ पहुंचता है। आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, कभी हुसैन गिरते हैं, कभी उठते हैं। ए अली अकबर, अरे बाबा को आवाज दो, अरे बाबा को कुछ सुझाई नहीं देता। ए अजीजों, अली अकबर आवाज दे रहे हैं, और जैसे ही अली अकबर के पास पहुंचे, ए अजीजों, खुदा को किसी भी जवान, किसी भी बाप को जवान बेटे की ऐसी मैयत ना दिखाए का जनाब अली अकबर अरे एड़ियां रगड़ रहे हैं, और एड़ियां रगड़ते रगड़ते अरे जैसे ही हुसैन ने देखा, अरे मक्तल के जुमले हैं, वज़ा खद्दहु अला खद्दे, अरे अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पे रख दिया और मरसिया पढ़ना शुरू किया। या बुनैया बादकल अफा, ए मेरे लाल अकबर, अब तेरे जाने के पास इस दुनिया पे खाक हो। ए अजीजों, पूरा मक्तल आप जानते हैं, एक हाथ सीने पे है इस तरीके से। बहरहाल इमाम पूछे, मेरे बेटा ये हाथ सीने पे क्यों रखे हुए हो? कहे बाबा ये देख ना पाओगे। अरे नेज़े की अनी सीने में दर आई है। अरे हुसैन ने जैसे इस नेज़े को देखा और निकालना चाहते हैं, अरे आस्तीनों को ऊपर किया, अब या अली कह के जो नेज़ा निकाला, वो नेज़े की अनी तो निकली, लेकिन साथ में दिल भी निकल आया। ए अजीजों, कहते हैं अकबर की रूह कब्र से उनसरी से परवास कर गई। अब जवान का लाशा है, अरे 57 बरस का बूढ़ा बाप है, अकबर को उठाना चाहता है। ए अजीजों, लाशा नहीं उठता। एक मरतबा खैमे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, या अतफाल बनी हाशिम, हे बनी हाशिम के बच्चों, आओ आओ, अरे अपने भाई के लाशों को खैमे में ले चलो। अरे बच्चे आए और जनाब अली अकबर के लाशे को खैमे में ले आए। बस ये 2 मिनट, अगर आंसू आए तो रोकना नहीं, ये अकबर के मसाइब है। आज पुरसा आपको उम्मे लैला को देना है, आज आपको पुरसा इमाम हुसैन को देना है। का जनाजा लेकर आए, जनाजा लेकर आए, और अब जैसे ही जनाजा आया, अरे बीबियां लाश के करीब आ गई और नवाओ मातम करना शुरू किया। वाह अकबरा, वाह अकबरा। एक मरतबा उम्मे कुलसूम ने महसूस किया, एक मरतबा कहती है, अरे तमाम बीबियां आ गई हैं, मगर उम्मे लैला नजर नहीं आती, उम्मे लैला दिखाई नहीं देती। कहते अजीजों,
جو لیلا کے خیام میں پہنچی اور لیلا سے کہا اے بھابھی جان ارے اکبر کا جنازہ آ گیا ہے آپ تشریف نہیں لاتی اے بیویوں مجھے معاف کر دیجئے گا جب جوان بیٹا جاتا ہے تو ماں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے ارے اکبر کا جنازہ دن میں آیا ہے کلثوم کہتی ہے یا کسی بیوی نے کہا اے بھابھی ارے اکبر کا جنازہ آیا ہے آپ اکبر کے جنازے پر نہیں آئی ارے ماں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ایک مرتبہ کہتی ہے اے بیوی ارے جیسے ہی اکبر کے بارے میں سنا میں اس خیمے سے باہر نکلنا چاہتی ہوں لیکن مجھے خیمے کا در نظر نہیں آتا اے سید میں اس خیمے سے باہر نکلنا چاہتی ہوں کبھی اس لکڑی سے ٹکرا جاتی ہوں کبھی اس لکڑی سے ٹکرا جاتی ہوں مجھے خیمے کا دروازہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ